قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم ولا هم یستعتبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ روم کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت جو دنیا دار ہیں وہ افسوس کر رہے ہوں گے، کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں نہیں رہے، مگر یہ ہے کہ بس ایک گھڑی یعنی بہت تھوڑے عرصے۔ اس وقت ان سے کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے صحیح علم دیا تھا، ایمان دیا تھا، کہ تم دنیا میں ایک گھڑی نہیں رہے، اچھا خاصا وقت رہے ہو، تم دنیا میں رہے ہو اس وقت تک، وقت کے بارے میں اللہ نے طے کیا تھا کہ لوگوں کو دوبارہ اٹھانا ہے، تو تم اپنا وہ وقت پورا گزار کے آ چکے ہو، اب یہ وہ وقت ہے جب کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا گیا ہے، اب یہ قیامت آ چکی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو پھر اس روز وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی کوئی معذرت انہیں فائدہ نہ دے گی۔ آج معذرت کر لیں، آج توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے۔ اللہ کے نزدیک توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس روز کوئی توبہ، کوئی معذرت انہیں فائدہ نہ دے گی، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی وہ اللہ کا عتاب، اللہ کا غصہ کو دور کر سکیں گے، کوئی مرسی اپیل، کوئی رحم کی اپیل داخل کر سکیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی، ہر طرح سے ہم نے انہیں سمجھا دیا۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر اے نبی آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر آتے ہیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بنانے والے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اے محمد تم نے یہ آیت خود سے بنا لی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ فَاصْبِرْ، بس اے نبی صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ابھی ہم نے پڑھا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 47 میں کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ہرگز آپ کو اکھاڑ نہ دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ مراد کیا ہے؟ کہ کسی دھونس اور دھمکی تشدد کی وجہ سے آپ کو آپ کے مشن سے نہ ہٹا سکیں، کسی لالچ کے ذریعے سے آپ کو آپ کے مشن سے نہ ہٹا سکیں، اور کسی سودے بازی کی پیشکش کر کے، کسی ڈیل کے جال میں پھنسا کر آپ کو اپنے موقف سے ہٹا نہ سکیں۔ یہ تین جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو زیادہ حق سے ہٹانے کے۔ مکے میں اللہ کے رسول پر ہر طرح کا تشدد بھی کیا گیا، الحمدللہ آپ ڈٹے رہے۔ آپ کو پیشکش کی گئی کہ جہاں شادی کرنی ہے شادی کرا دیتے ہیں، دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں، جس عورت کو اگر بادشاہت چاہیے تو بادشاہت دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، دوسرے پہ چاند رکھو، میں تب بھی اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر مکی دور کے آخر میں پھر پیشکش کہ کچھ ہماری مانیں ہم کچھ آپ کی مان لیں گے۔ اے نبی کوئی ان کے ساتھ ڈیل نہ کیجیے۔ فرمایا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، ہرگز آپ کو اکھاڑ نہ دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول کے توسط سے یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔
سورہ لقمان، اس صورت میں دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے ایک نصیحت بیان ہوئی، اس لیے پورے صورت کا نام سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حکمت بھری کتاب کی آیات ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، وہ کتاب جو کہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ یہ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین ہے کہ مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد اپنے ایک ایک عمل کی ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ جس کو یقین ہوگا وہ قرآن مجید عمل کی نیت سے پڑھے گا، اس کو ہدایت ملے گی۔ جس کو یقین نہیں ہے اس سے قرآن مجید سے علم تو مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن ہدایت ان کے لیے ہے جن میں یہ صفات ہوں۔ یہ وہ صفات ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی بیان فرمائیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ جن میں یہ صفات ہوں گی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو باتوں کا کھیل خریدتا ہے، یعنی باتوں کے ذریعے سے غافل کرنے والی چیزیں خریدتا ہے۔ اشارہ ہے نضر بن حارث کی طرف، جب اس نے دیکھا کہ محمد کی محفل میں نوجوان بہت کثرت سے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ انہیں کو متبادل دینا چاہیے۔ تو وہ جب تجارت کے لیے شام کی طرف گیا تو پھر وہاں سے وہ کچھ ایسی لونڈیاں لے کر آیا جو بہت اچھا رقص کرتی تھی، اچھا گانا گاتی تھیں، اور کچھ کہانیاں لے آیا جو ہے وہ رستم کی اور اسفندیار کی، اور وہ اس نے آ کر ایک جگہ خود محفل جماتا، وہاں پر کہانیاں پڑھتا تاکہ نوجوان وہ کہانیاں سننے کے لیے آ جائیں، محمد کی طرف محفل میں نہ جائیں، اور دوسری طرف وہ کنیزیں وہ ناچنا شروع کر دیتی، گانا گاتی لونڈیاں، تاکہ لوگ ان کے رقص اور ان کے گانوں میں مشغول ہو جائیں۔ مقصود یہ تھا کہ جو اصل حق ہے اس سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ فرمایا لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ کھیلوں کی بات، غافل کرنے کی بات خریدتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو مذاق سمجھتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے بدبختوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، رخ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی بوجھ پڑا ہوا ہے اور وہ ہماری آیتوں کو نہیں سن پا رہا۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی اس سے بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ روش نضر بن حارث کی تو تھی، یہ روش ہر زمانے میں رہتی ہے، لوگوں کو اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے یا لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل کرنے کے لیے دین کے دشمن وہ ہر دور میں کسی اور مشغلے میں، کسی اور تفریح میں لوگوں کو لگا دیتے ہیں۔ جتنا ہمارے ہاں زور ہے کھیلوں پر، خاص طور پر کرکٹ پر، پوری قوم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جادو میں جو ہے وہ ایک دم سیر زدہ ہو جاتی ہے، ایک دم اسی میں کھو جاتی ہے، لگتا ہے کہ یہ بس ہمارے لیے یہ جو ہے وہ جینے مرنے کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان کے ساتھ میچ ہو جائے تو نہ جانے کتنے بڑا مارکا ہے۔ اسی طریقے پر ڈراموں کو کتنی اہمیت ہمارے معاشرے میں دی گئی ہے، جو ہے وہ ہر میڈیا کے ہر ذریعے سے، ریڈیو آیا تو اس کے ذریعے سے ڈرامے، ٹی وی آیا تو اس کے ذریعے سے ڈرامے، اور اب تو اس کی بھرمار ہے۔ اور پھر گانوں کو، فحاشی کو، اداکاروں کو اتنی اہمیت، بڑی بڑی تصویریں ان کی چھپ رہی ہیں، ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں، ان میراثیوں کے، ان فنکاروں کے۔ وہاں لونڈیاں تھیں اور یہاں وہ گلوکارائیں ہیں اور فنکارائیں ہیں، اور جو ہے وہ ان کے انٹرویوز تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے آئیڈیل یہ بن جائیں۔ ان کو اسٹار کہا جاتا ہے، یہ کرکٹ اسٹار ہے، یہ فلم اسٹار ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ ستارے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ ان بدبختوں نے، ان میراثیوں کو، لفنگوں کو ان کو بنا دیا اسٹار، یہ اسٹار ہیں، یہ تمہارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ لہذا اس طرف لگایا ہوا ہے قوم کو، ایک طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ایک طرف امریکہ کی غلامی جاری ہے، اور توجہات کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ ہے دوسرے ایشوز کی طرف۔ بعض اوقات کو ایسا بیان دے دیا جائے گا
کوئی ایسا ایشو کھڑا کر دیا جائے گا، سب اس میں کھو جائیں گے۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ اصل لوٹ مار، اصل استحصال، اصل ظلم، اس سے توجہ کو ہٹایا جائے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ابھی برما میں کتنی بربریت ہوئی ہے، لیکن اس کی طرف میڈیا کی توجہ نہیں ہوگی، اور میڈیا جو ہے وہ کسی کھلاڑی کی شادی ہے تو جو ہے وہ اسی کی ساری کوریج دے رہا ہے۔ کوئی میراثی مر گیا ہے تو سارے کے ساری کوریج اس کی ہو رہی ہے، اور جو بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں وہ نظروں سے چھپائے جاتے ہیں کہ اگر وہ جرائم سامنے آ جائیں تو ہمارے دل اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان پہ دقت آ رہی ہو۔ تو پھر جو اس وقت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں کہ جو اپنے پروڈکٹ کے اشتہارات دیتی ہیں میڈیا پر، وہ پروڈکٹ کون خریدے گا، اس طرف کون جائے گا؟ تو لہٰذا انسان کو بہلا کر پھسلا کر خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل ظلم کو، استحصال کو، اور جو خون ریزی کی ہے امریکہ نے دنیا بھر میں مسلمانوں کی، وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپاؤ، انہیں خوش رکھو، انہیں غافل رکھو، یہ اسی میں کھوئے رہیں، اور اس کے بعد اشتہارات کے ذریعے سے جو ہے وہ ان منڈیوں کے اندر اپنی مصنوعات کو فروخت کرتے رہو۔ ورنہ اگر لوگ غم کا شکار ہو گئے، لوگ کسی اچھے کام کی فکر میں لگ گئے، تو پھر ان کی مصنوعات کی طرف کون دیکھے گا؟ لوگ تو پھر اپنے وسائل جو ہے وہ ان مظلوموں کی مدد کے لیے لگائیں گے۔ تو بڑا ہماگیر طریقہ ہے جو ہے وہ انسانیت کے استحصال کا، جو کہ اس وقت یہ میڈیا کے ذریعے سے حکمرانوں کی سرپرستی میں، اور جو عالمی مالیاتی استعمار اس کی سرپرستی میں وہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان چیزوں کا فہم عطا فرمائے، اور حقائق کو سمجھنے اور اس کے حوالے سے اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیکیاں کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے بنایا آسمانوں کو بغیر ستون کے جیسے کہ تم ان کو دیکھتے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین پر ڈال دیے ہیں پہاڑوں کی صورت میں بوجھ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک جائے، زمین کے توازن کے لیے پہاڑوں کی صورت میں بوجھ رکھے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے اس زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے اس زمین میں طرح طرح کی رونق کی چیزیں اگائیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے شرک کرنے والو مجھے دکھاؤ کہ جو تمہارے دیگر شریک ہیں، اللہ کے سوا جو دیگر معبود ہیں، انہوں نے کیا بنایا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، لیکن بلکہ یہ ظالم، یہ شرک کرنے والے یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب حضرت لقمان کا پہلے تعارف اور ان کی ایک نصیحت یا وصیت۔ حضرت لقمان کون ہیں، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان ایک انتہائی دانا انسان تھے، اور عرب انہیں ایک حجت تسلیم کرتے تھے، اور ان کے اقوال اپنی شاعری میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں کوٹ کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جس لقمان کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو، ایک سند مانتے ہو، دیکھو لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے۔ انسان کسی اور کو نصیحت کر کے دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اپنی اولاد کو کبھی انسان دھوکہ نہیں دے گا، اپنی اولاد کے سامنے تو وہی بات کرے گا جس کو وہ حق سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت لقمان کے اقوال کو مشرکین مکہ کے خلاف حجت کے طور پر پیش کیا کہ تم جس کو بڑا سمجھتے ہو، حکیم اور دانا سمجھتے ہو، دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو دی تھی دانائی، انشکر للہ، کہ کرو شکر اللہ کا۔ حکمت اگر کسی کو دی گئی ہے، باطنی بصیرت، جس کے ذریعے سے انسان اشیاء کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے اور خیر کی طرف اس کا میلان واضح ہو جاتا ہے، شر سے اسے نفرت ہوتی ہے، یہ ہے حکمت۔ اور جس میں حکمت ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں احسان مندی ہوگی۔ فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تم شکر کرو اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی شکر کرے گا وہ شکر کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غنی حمید، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے شک غنی ہے، اسے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں، حمید، اور اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے، وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کر جب کہ لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو باقاعدہ واعظ کر رہے تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے وصیت کی ہے، اس سے تو پھر بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پہلی وصیت کیا کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی دھاندلی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کرو گے یہ بھی ظلم ہے، یا اللہ کو نیچے لا کر مخلوقات کے برابر کر دو گے تب بھی ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں عربی میں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام کے سوا کہیں اور جو ہے وہ رکھ دینا، تو فرمایا کہ شرک بہت بڑی دھاندلی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب قرآن مجید میں اکثر اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق بیان ہوتا ہے، مناسب نہیں تھا کہ حضرت لقمان اپنا حق خود اپنے بیٹے کے سامنے رکھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی وصیت کو درمیان میں روک کر خود والدین کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا وَبَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، خاص طور پر ماں جو کہ اس کا حمل برداشت کرتی ہے تکلیف پر تکلیف جھیل کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس بچے کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے 2 سالوں میں، أَنِ اشْكُرْ لِي، کہ تم شکر کرو اے انسان میرا بھی، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اور یہاں پر بٹوین دا لائنز بات آ گئی کہ ماں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرو، ماں تمہاری پیدائش اور تمہاری پرورش کے حوالے سے زیادہ دکھ اٹھاتی ہے، تو شکر کرو میرا بھی اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ الیہ المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم سے جہاد کریں، اب ماں باپ تھوڑی تلوار لے کر جہاد کریں گے، یہاں جہاد سے مراد ہے کہ کوشش کریں، مجبور کریں تمہیں، ان تشرک بی، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ما لیس لک بہ علم، کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں، نہ علمی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے شرک کے لیے۔ فلا تطعہما، اب اس صورت میں ماں باپ کی بات مت ماننا، حسن سلوک کرنا ان سے، لیکن یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ دنیا میں ان کا ساتھ دینا بھلے طریقے پر، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے پاؤں دبانا، لیکن ان کی بات نہ ماننا اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے۔ واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس کے راستے کی جس کا جو رجوع ہوا میری طرف۔ انسان پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں، ایک ہوتا ہے مجتہد جس کا اپنا علم ہوتا ہے، جو براہ راست قرآن اور سنت سے رہنمائی لیتا ہے، ایک اپنی رائے قائم کرتا ہے، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ باقی وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی مجتہد کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا پیروی تو ہمیں کسی نہ کسی کی کرنی پڑے گی، تو پیروی اس کی کرو، اتباع اس کی کرو جس کا رخ ہے میری طرف، جو تمہارا تعلق مجھ سے جوڑے، جو تمہیں میری قربت کی طرف لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دنیا داروں کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کے سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ والدین کے حقوق بیان کرنے کے بعد اب دوبارہ حضرت لقمان کی جو ہے وہ وصیت یا نصیحت وہ چل رہی ہے۔ ان کی دوسری نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر کوئی عمل ہو رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ انجام دیا جائے کسی چٹان پر، او فی السماوات، یا آسمانوں میں جا کر، او فی الارض، یا زمین میں انجام دیا جائے، یات بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ انسان کے اعمال محفوظ ہیں، انسان کے اعمال کا نتیجہ نکلے گا، دنیا میں نتیجہ نہیں نکل رہا، یہاں پر برائی کرنے والے عیش میں ہیں اور نیکیاں کرنے والے یہاں پر مشکلات میں ہیں، لہٰذا ایک دن ایسا آئے گا جس روز کے مکافات عمل ہوگا، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو، لہٰذا نتیجہ نکلے گا۔
ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یہ آخرت کا تصور لقمان نے دیا اپنے بیٹے کو۔ اب عمل کی طرف آ رہے ہیں، پہلے توحید کا تصور، شرک کی نفی، پھر آخرت اور جواب دہی کا تصور، اب عمل کی طرف۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرو۔ اگر تو لقمان تک کسی نبی کی دعوت پہنچی تھی تو نماز کا مطلب وہی ہے جو نبی بتاتے ہیں، اور ورنہ پھر نماز اپنے لغوی معنی میں ہے، اس لیے کہ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، حکیم تھے، یہ ان کے اپنے غور و فکر کا حاصل ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں بتا رہے اس پوری نصیحت میں کہ جو نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، نہ جنت کا ذکر ہے نہ جہنم کا ذکر ہے۔ لہٰذا نماز سے مراد، جیسے کہ ہم نے سورہ نور میں پڑھا کہ پرندے بھی اپنی نماز سے واقف ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو اے میرے بچے اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھو۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، برائی سے روکو، وصبر علی ما اصابک، اور جب برائی سے روکو گے تو پھر مخالفت ہوگی، تو پھر صبر کرو جو بھی اس کے بعد تم پر آئے۔ برائی سے روکنا بہت مشکل کام ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ان کی طرف سے رد عمل ہوگا، لہذا اب تیار ہو جاؤ جھیلنے کے لیے۔ نیکی کا حکم دینا آسان ہے، برائی سے روکنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا برائی سے روکو اور جو بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گال لوگوں کے سامنے مت پھلاؤ، یعنی تکبر کا اظہار نہ کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر اترا کر چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود کو کچھ خیال کرتا ہو کہ میں کچھ ہوں، اور جو بہت زیادہ بڑائیاں کرنے والا ہو، شیخیاں بگاڑنے والا ہو۔ وقصد فی مشیق، اپنی چال میں میان ربی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ جب دلیل میں ہار جاؤ تو آواز بلند کر کے جیتنے کی کوشش مت کرو، آواز بلند کر کے غالب آنے کی کوشش مت کرو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ ویسے آواز بلند کرنا منع نہیں ہے، بیان کرتے ہوئے لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی تو آپ اونچی آواز سے بولیے، اذان دیتے ہوئے اونچی آواز سے بولیے، لیکن بحث کے دوران آدمی جب دلیل میں ہارتا ہے تو پھر اونچی آواز سے غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ یہ بڑا اہم مقام ہے، اور منتخب نصاب میں یہ بھی ان آیات کا درس بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی قرآن مجید کی فکر عام کی، وہ قرآن مجید کے کچھ منتخب حصوں کے ذریعے سے کی، جن کا نام ہے منتخب نصاب۔ انشاءاللہ آپ کو یہ تفصیلی دروس اب تحریری شکل میں مل جائیں گے، میں نے پہلے بھی اس کا تعارف اس سے پہلے آپ سے کرایا ہے۔ ضرور ان دروس کا مطالعہ کیجیے، خاص طور پر جو ہم نے یہاں ڈیولپ کیے ہیں انجمن سندھ کے تحت، ان کے ذریعے سے تو آپ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ تعلیم بھی دے سکتے ہیں، ان دروس کی درس بھی دے سکتے ہیں۔ ہر آیت کے نیچے نکات ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کیا کیا باتیں بیان کر رہی ہیں، کون کون سی احادیث ان آیات کی تشریح کر رہی ہیں، متن کے ساتھ وہ احادیث بھی دے رکھی ہیں پورے حوالے کے ساتھ۔ انشاءاللہ قرآن فہمی میں اور قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے میں آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی یہ کتابیں۔ 6 کتابیں ہیں منتخب نصاب کے 6 حصے منتخب نصاب کے نام سے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے ہر اس شے کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، پوری کائنات تمہاری خدمت کر رہی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اور مادی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اور اپنا ذکر ہمیں عطا کر کے، قرآن عطا کر کے، سکون قلبی کا ذریعہ عطا کر کے باطنی رحمت بھی اللہ نے پوری کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کو بنیاد بنا کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی پیروی اس کی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے،
قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اور اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ ہر دور میں شرک اور بدعت کے لیے دلیل بس یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے باپ دادا کی ریتوں اور رسموں ان کی روایات کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير